بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے عزیز طلباء، یہ آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو کتاب یا تو کمپیوٹر سے نکالے ہوں گے آپ۔ عبارت تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا بہت ہی مختصر انداز میں، بات بہت لمبی چوڑی تھی لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے لیے لایا گیا ہے۔ کوشش کیجئے ذہن کھل کر کے بیٹھیے تاکہ وہ بات جو ہے وہ مختصر بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة علی من اختص بالخلق العظیم۔ فتفسیر الصلاة واضح وقوله علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبیحا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ علیہ السلام، والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ، والخلق العظیم له على ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا هو القرآن، یعنی ان العمل بالقرآن کان جبلۃ له من غیر تکلف، وقیل الجود بالکونین والتوجہ الى خالقہما، وقیل هو ما اشار الیہ علیہ السلام بقولہ سلما قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک، والاصح ان الخلق العظیم هو السلوک الى ما یرضى عنہ اللہ تعالی، والخلق جميعا والخلق جميعا وهذا غریب جدا، وهو تلمیح الى قوله تعالی وانک لعلی خلق عظیم، وهو ان لم يدل على الاختصاص لكن لما كان في محل المدح اختص به۔ عبارت کو حل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دو تین باتیں جو ہے وہ ضروری باتیں ہیں وہ سمجھنی چاہیے۔ تو چلیے ایک ایک کر کے ان کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ تو والصلاۃ، یہ خطبہ منار کے خطبہ کا جملہ ہے، والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم۔ تو فرماتے ہیں شارح رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ واضح، صلاۃ کی تفسیر اور صلاۃ کا معنی جو ہے وہ واضح ہے۔ اب شارح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو صلاۃ کا معنی واضح ہے، ہمارے بچوں کے لیے صلاۃ کا معنی جو ہے وہ کتنا واضح ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اور ہمارے طلباء جانتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلاۃ کا معنی واضح ہے، تو اس نسبت سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی صلاۃ کا معنی کیا ہے مختلف کتابوں میں سال پنجم تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ہر کتاب کے خطبہ میں والصلاۃ علی رسولہ الکریم، والصلاۃ علی سیدنا محمد، اس طرح کی عبارتیں ہیں، تو وہاں اساتذہ صلاۃ کے معنی بتاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں بھی اس کے معنی جو ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ صرف آپ کے لیے دو تین باتیں جو ہے وہ صلاۃ کے سلسلے میں بہت مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جگہ بجگہ وہ کام میں آئے گا۔ صلاۃ مختلف معنی کے لیے آتا ہے، ان میں سے چار معنی جو ہے مشہور ہے، میں وہ چار معنی کو صرف آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ لفظ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس صلاۃ سے مراد اس صلاۃ کا معنی جو ہے وہ رحمت ہو جاتا ہے، رحمت سے کرتے ہیں۔ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس صلاۃ سے رحمت کا معنی لیا جاتا ہے۔ اگر لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے استغفار کا معنی مراد لیتے ہیں۔ اگر لفظ صلاۃ کی نسبت مؤمنین کی طرف کی جائے تو اس سے دعا کا معنی لیا جاتا ہے، اور اگر لفظ صلاۃ کی نسبت پرندوں کی طرف کیا جائے تو اسے جو ہے کیا نام ہے کہ تسبیح کا معنی لیا جاتا ہے، تسبیح کا معنی لیا جاتا ہے۔ اس کو سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ اللہ کی طرف نسبت ہو صلاۃ کی تو رحمت کا معنی،
فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار کا معنی، مؤمنین کی طرف ہو تو دعا کا معنی، پرندوں چرندوں کی طرف ہو تو تسبیح کا معنی ہوتا ہے۔ یہ لفظ صلاۃ جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن میں 82 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ فرمایا، اور نماز کا بیان جہاں پر قرآن میں نے کیا ہے لفظ صلاۃ کو اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک مختصر تحقیق، بہت ہی چھوٹے الفاظ میں جو ہے اس کی تحقیق کر دیتا ہوں۔ صلا یصلی صلیا باب ضربہ سے اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو آگ میں ڈال کر سیدھا کرنا، کسی چیز کو آگ میں ڈال کر سیدھا کر دینا ہے۔ تو اس مناسبت سے، اس نسبت سے صلاۃ، نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اگر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے آدمی کے دل کے اندر جو کجی ہے اور جو ٹیڑھا پن ہے، بیکابے کی جیتوا سے وہ ٹیڑھا پن جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اسی نسبت سے نماز کو نماز کہا جاتا ہے۔ آگے صلاۃ کی جو ہے اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں آپ کو موقع ملے گا تو دوسری کتابوں میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آگے شارح رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو ہے اس عبارت کو ہم حل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فتفسیر الصلاۃ واضح، صلاۃ کی تفسیر جو ہے وہ واضح ہے۔ وقولہ علی من اختص کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم مما تقرر فی الاذہان حتی لا ينتقل الذہن من ھذا الوصف الی غیرہ علیہ السلام۔ والخلق کا یہ تعریف جو ہے وہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہ جو شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت لایا ہے، اس عبارت کا مطلب اور خلاصہ کیا ہے؟ تو اس بحث کو سمجھنے سے پہلے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے دو تین باتیں، والصلاۃ علی من اختص کے دو تین باتیں، ضروری باتیں جو میں نے ابھی بتلایا کہ اس کو سمجھ لیجیے۔ من اختص، اختص باب افتعال سے ہے، اختصاص مصدر ہے۔ تو جہاں اختصاص پایا جائے گا، یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص کرنا پایا جائے گا، اختصاص کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خاص کرنا پایا جائے گا، وہاں اصطلاحی دو لفظ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ دھیان سے بات کو سنیے۔ ایک لفظ ہے مختص اور دوسرا لفظ ہے مختص بھی۔ تو یہاں مختص اور مختص بھی کی تعین کرنی ہے کہ اس عبارت میں مختص کون ہے اور مختص بھی کون ہے۔ دوسری بات ہے کہ خلق عظیم کی تعریف سمجھنی ہے، وہ تعریف آگے آ رہی ہے، والخلق العظیم سے شارح رحمۃ اللہ علیہ خود تعریف کرتے ہیں، تعریف سمجھنی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خلق عظیم سے کیا مراد ہے، خلق عظیم کا مصداق کیا ہے۔ صراط مستقیم کا مصداق کل جس طرح سے بتایا تھا اسی طریقے سے خلق عظیم کا مصداق کیا ہے، یعنی خلق عظیم سے کیا مراد ہے۔ بات شروعات میں تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ آگے جا کر کے لمبی نہیں کروں گا، بہت مختصر سمجھا دوں گا ان تینوں بات کو آپ نے سمجھ لیا تو یہ پوری بحث جو ہے اور پورا سبق جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اختصاص میں مختص اور مختص بھی کی تعین کرنی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہے، من اختص والصلاۃ علی من اختص بالخلق العظیم، یہ باحرف جار آیا ہے، تو باحرف جار مختص پر داخل ہوا، باحرف جار جو ہے وہ مختص پر داخل ہوا، یعنی خلق عظیم مختص ہے۔ مختص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خاص کیا گیا، خلق عظیم کو خاص کیا گیا، جس کو خاص کیا گیا ہے وہ مختص ہے، اور جس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یہ مختص بھی ہے۔ تو با جو ہے وہ مختص پر داخل ہوا، اور با کس پر داخل ہوا؟ خلق عظیم پر، لہذا معلوم ہوا کہ یہ خلق عظیم جو ہے وہ مختص ہے۔ اور علی من جو ہے یہ مختص بھی ہے۔ علی من سے مراد کون ہے؟
آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ علی من سے مراد جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہی علی من جو ہے وہ مختص بھی ہے۔ تو اب جب با مختص پر داخل ہوا اور علی من سے یعنی مختص بھی مراد ہے، اور علی من سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہے، تو اس عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ خلوق عظیم کی یہ صفت صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں پائی جائے گی، اور کسی میں خلوق عظیم کی صفت جو ہے وہ نہیں پائی جائے گی۔ یہ بات ثابت ہو گئی، اس لیے کہ مختص جو ہے وہ جس کے لیے مختص بھی کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا، کسی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ لہٰذا جب با حرف جار مختص پر داخل ہوا، یعنی خلوق عظیم پر داخل ہوا، تو یہ خلوق عظیم مختص ہو گیا اور علی من مختص بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، مراد یہ ہوا، کتاب عبارت کا مطلب یہ واضح ہوا کہ خلوق عظیم کی جو صفت ہے، یہ صفت صرف علی من کے اندر پائی جائے گی، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سوا اور کسی کے ساتھ خاص نہیں ہوگی۔ یہاں با کو اگر با حرف جار کو مختص بھی پر داخل مانا جائے، یعنی خلوق عظیم کو یعنی مختص بھی بنا لیا جائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مختص مان لیا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی ذات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں صرف خلوق عظیم کی صفت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صفت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ خلوق عظیم کو اگر مختص بھی مان لیا جائے، باحرف جار مختص بھی پر داخل ہوا یہ کہا جائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مختص مانا جائے، تو عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر صرف یہ خلوق عظیم والی صفت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر اور کوئی دوسری صفت نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ واقعہ کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آپ کی ذات میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں خلوق عظیم کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں صفات پائی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی صفت نہیں ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر، فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر، ادائے لاکھ ہیں اور جو ہے بیتاب دل ایک ہے۔ ادائے لاکھ اور بیتاب دل ایک، آپ کے پاس تو لاکھوں ادائیں ہیں، لاکھیں صفات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صفت ہے، لیکن ان صفتوں کو قبول کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے ایک ہی بیتاب دل ہے، ایک ہی بیتاب دل ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ خلوق عظیم جو ہے وہ مختص ہے، اور علی من سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام مختص بھی ہے۔ تو اب خلوق عظیم، خلوق کی کتنی قسمیں ہیں مختصر انداز میں سمجھ لیجئے۔ خلوق، اس کی تعریف بعد میں آ رہی ہے، اس کی تقسیم پہلے سمجھ لیجئے۔ خلوق جو ہے وہ 3 قسم پر ہے۔ ایک ہے خلوق حسن، نام یاد رکھے، خلوق حسن، خلوق کریم اور خلوق عظیم، یہی جو کتاب میں ہے خلوق عظیم۔ خلوق حسن کہا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے، آپ نے اس کو اسی برابر ایک تھپڑ مار دیا ہے، تو برائی کا بدلہ برائی سے دیا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں تھی۔ تو برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ خلوق حسن ہے، اور خلوق کریم ہے برائی کا بدلہ معافی سے دینا۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے کہا چلو السلام علیکم، آپ کو معاف کر دیا میں نے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت تھی، جو افراط اور تفریط سمجھا رہا تھا۔ افراط اور تفریط یعنی تفریط والی شریعت، بہت ہی ڈھیلا پن ہے۔ کسی نے مارا، اخن گالت، اس گال میں ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرے گال دے کر کے چلو بھائی معاف کر دیا، اس گال میں اور ایک دے دو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ خلوق عظیم جو ہے، خلوق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ معافی سے دینا،
اوپر سے اس کے اوپر احسان کر دینا، برائی کا بدلہ معافی سے دینا اور اوپر سے اس کے اوپر احسان کر دینا، اسی کا نام ہے خلق عظیم۔ یہ سب سے بڑا اخلاق ہے، یہ سب سے بڑا اخلاق کی صفات اخلاق ہے، اور یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت میں سے ہیں کہ اس نے آپ گالی دی، کانٹے بچھائے، وہ واقعہ آپ کو یاد دلانا ہوگا یہاں پر۔ وہ بوڑھی اماں جو ہے وہ مکہ شریف میں رہتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آنے جانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو۔ آپ ان کانٹوں کو دور کرتے تھے، اس بوڑھی اماں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے اوپر احسان یہ کرتے ہیں کہ مسلسل 3 دن سے وہ کانٹے نہیں بچھا رہی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ بوڑھی اماں کو کوئی مصیبت ہوگی۔ گھر میں گئے تو دیکھا کہ بوڑھی اماں بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، کراہ رہی ہے، آہ آہ اف بیمار سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت کی۔ یہ ہے خلق عظیم، یہ ہے خلق عظیم۔ تو آگے چلتے ہیں کہ خلق عظیم کی تعریف جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ، شارح رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کر رہے ہیں، تو اس خلق عظیم کی تعریف میں دیکھیے وہاں تیسری لائن پہ، اس لائن والخلق هو ملکۃ یصدر عنها الافعال بسہولۃ۔ اچھا یہاں تک ترجمہ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد خلق عظیم سے جملہ جملہ کر کے خلق عظیم سے جو ہے وہ خلق عظیم کو سمجھاتے ہیں۔ والصلاۃ علی من اختص بہ الخلق العظیم، اور رحمت کاملہ نازل ہو اس ذات کے لیے، اس ذات کے لیے جو کہ خاص ہے، من اختص جو کہ خاص ہے بالخلق العظیم، خلق عظیم کے ساتھ۔ فتفسیر الصلاۃ واضح، پس لفظ صلاۃ کی تفسیر جو ہے وہ واضح ہے۔ وقولہ علی من اختص، اور ماتن رحمۃ اللہ علیہ کے قول یعنی متن کے مصنف منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے قول من اختص، یہ کنایۃ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من اختص سے کنایا اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ اشارہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی من اختص سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ ترجمہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے، ترجمہ تو ہے کنایۃ، یہ کنایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا مصیبت پڑی، یہاں من اختص لا رہے ہیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد لے رہے ہیں، ڈائریکٹ والصلاۃ علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی، اتنی یعنی گھما پھرا کر کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے۔ تو فرماتے ہیں بھائی ہر کتاب میں تو آپ کو الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد یہ سب مل رہی ہے، یہ عبارت ملتی ہے، ہم تھوڑا گھما پھرا کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سال پنجم تک پہنچ گئے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، داڑھی بھی آپ کی نکل آئی ہے، تو اس وجہ سے ایک نئی بات کو سمجھے، اسی وجہ سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ تنبیہا علی ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اس بات پر، ان کونہ مختصا بالخلق العظیم، کہ آپ کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا ہے۔ یہ سال پنجم کے بچوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، ان کونہ کہ ہونا اس کا خاص خلق عظیم کے ساتھ، یہ سب ترجمہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم کے ساتھ مختص ہونا، مما تقرر فی الاذہان، اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، تقرر راسخ ہو چکی ہے، بیٹھ گئی ہے، فی الاذہان ذہنوں میں۔ خلق عظیم کی صفت جو ہے وہ بس کہتے ہی سمجھ میں آ جائے گا، یہ خاص ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مقرر ہونے کے لیے، یہ بات ثابت ہو جانے کی وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے کہ اگر نام نہیں بھی لیتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، محمد کا لفظ استعمال نہیں بھی کرتا ہوں عبارت میں، پھر بھی سننے والے سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ صفت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے لیے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مما تقرر، اس وجہ سے کہ وہ ثابت ہو چکی ہے ذہنوں میں، حتی لا ينتقل الذہن من هذا الوصف الى غیرہ، یہاں تک کہ منتقل نہیں ہوتا ہے ذہن، جاتا نہیں ہے ذہن، من هذا الوصف، اس وصف سے، الى غیرہ، دوسرے کی طرف، کہ یہ خلق عظیم والی صفت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے الی غیرہ علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی
اور کے ساتھ یہ متصف نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تھوڑا سا آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے، اس ذہن کے اندر کشادگی پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے۔ چلو آگے جو ہے خلق عظیم کی جو ہے وہ تعریف بیان کیا جا رہا ہے، تو خلق عظیم کی تعریف دیکھیے۔ خلق عظیم کی تعریف میں میں سمجھتا ہوں کہ چلو بھائی آن لائن کے ذریعے سے سبق میں دے رہا ہوں تو بچے سامنے نہیں ہیں تو کتنا سمجھ رہے ہیں، ایک پریشانی یہ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہو آن لائن میں سبق دے رہے ہیں کہ لوگ اس کو سنیں، بلکہ ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے اس سبق کو سمجھے، اس سبق کو پوری طرح سے سمجھے، عبارت کو حل کر سکے، پھر اگر اس بارے میں کوئی پوچھے تو جو جواب دے سکے۔ تو اس وجہ سے خلق عظیم اس کی جو ہے بات اگلے سبق میں انشاءاللہ کروں گا۔ اس کو آپ خوب اچھی طرح سے دیکھیں، اس کو سمجھے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی من اختص، مختص اور مختص بھی، اور پھر جو ہے خلق عظیم کی تعریف تو آج نہیں کیا ہے، خلق کی وہ تین قسمیں ہیں، تو اس کو دیکھ لے، یاد کر لے، تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔